آپ لوگوں کے پاس کیا حل ہے؟ تقاریر تو ہم سنتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر جذباتی کر لیتے ہیں، امیر جماعت اسلامی کو بھی ہم سنتے رہتے ہیں مختلف دھرنوں میں، جلسوں میں. کیا واقعی جماعت اسلامی کے پاس کوئی ایسے ہیں چیزیں موجود، کوئی کام کیا ہوا ہے آپ نے اپنا ہوا کہ آپ پاکستان کی معیشت جو معاشی صورتحال ہے اس کے ساتھ کیسے نپٹیں گے، صحت کے معاملات، تعلیم کے معاملات، کوئی ایسا ہے واقعی کوئی کنکریٹ پلان آف ایکشن آپ لوگوں کے پاس ہے کہ بھی باتیں ہیں، صرف نعرے ہی ہیں؟ دیکھیں عبدالواسع صاحب، میں نے جب بھی سینٹ میں بات کی ہے کوئی مسئلے پہ تو میں نے ہمیشہ سے تنقید کے ساتھ ساتھ حل بھی دیا. ہمیشہ سے میں نے، مثلا اب یہ بجلی کا ایشو تھا ہاں، اس پہ آپ کا میں نے 52 روپے یونٹ اور 90 روپے یونٹ پہ جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس یہ 2 دفعہ گئے، آئی ایم ایف نے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جائے بغیر میں آپ کو حل دیتا ہوں، اور اس کے اوپر پاکستان کے نامی گرامی اینکرز نے میری اور جو وفاقی وزیر توانائی ہے ان کی ڈیبیٹ بھی کروائی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے ہمیشہ سے جو تنقید کی ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو، میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی دیا ہے. دیکھیں، میں نے اس وقت بھی جو سینٹ کے اجلاس ہوتے رہے، جوائنٹ سیشن ہوتی رہے، اس میں جو مجموعی بیسک اصل تو اس وقت اکانومی ہے، اس کے بارے میں میں نے ان سے کہا ہے کہ ایک چیز تو آپ یہ کریں کہ دیکھیں، آپ نے کابینہ کی تعداد محدود کر لی، کابینہ کی تعداد کو آپ نے غیر محسوس طریقے سے جو دوبارہ بڑھا دی، یعنی ایڈوائزر، اسپیشل ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ 100 تک مطلب یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں 93 آپ کے تمام لوگوں کو ملا کے. تو دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ چٹکی بر راکھ جو ہوتی ہے یا مٹی جو ہوتی ہے، خاک، وہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسے ہوا میں پھینکتے ہیں تو اس سے ہوا کے رخ کا پتہ چلتا ہے. تو یہ کابینہ جب آپ اتنی بڑی رکھتے ہیں، یہ جب چھوٹی ہو جائے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اخلاص ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مراد ختم کریں. پاکستان میں فلو آف ویلتھ یہ غریبوں سے مالدار کی طرف ہے. پاکستان کے غریب اپنی خون پسینے کی کمائی وہ مالداروں کے جیبوں میں ڈال رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہر سال، انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو بیس ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی بیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور یہ بڑی ظالمانہ صورتحال ہے، بڑی ظالمانہ صورتحال ہے. پھر آپ دیکھ لیں 1% ریپبلک پاکستان بن چکا ہے، اور وہ پاکستان جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا تھا وہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا ہے. مفت پیٹرول، مفت ڈیزل، مفت گیس، مفت بجلی، اور اسی طرح باقی مراد. یہ اس وقت صرف 89,000 لوگ، 89,000 لوگ صرف وابڈا کے مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں. اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد سرکاری گاڑیاں، مفت پیٹرول. حالانکہ مونیٹائزیشن کے ذریعے سے وہ پیسے بھی لیتے ہیں، گاڑیاں بھی رکھتے ہیں، پیٹرول بھی لے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ریٹائرڈ جج جو سپریم کورٹ کا ہے، اس کی 10 لاکھ روپے پینشن ہے، اور اس نے آرڈر جاری کیا ہے کہ اس پہ 1 روپے کا ٹیکس بھی نہیں کٹے گا. اور انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ جو ہماری ایز اے جسٹس تنخواہ ہوگی، مراد ہوگی، وہی بطور ریٹائرمنٹ بھی ہوگی. یعنی وہ جاب سے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن مراد اور سیلری کے حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ. مجھے ایک